کے ٹھیک ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھو، دل پورا صحت مند تو جب ہوگا جب دل سے حسد نکل جائے، کسی کو دیکھ کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا بند ہو جائے، یا آنچ کم ہو جائے اس کی تھوڑی سی. ابھی تو ایک دم تپ رہا ہے نا بہت زیادہ، تھوڑی سی آنچ کیا ہو جائے، کم ہو جائے. لوگوں کو خوش دیکھ کے آپ اگر خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب دل کیا ہے؟ بہترین. کسی کے پاس پیسہ آتے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، خوشی ہو رہی ہے، چلو یار اللہ نے اسے نوازا ہے، اس کا مطلب دل کیا ہے؟ سیٹنگ ہے، بہترین. دل میں برداشت ہے، ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہو جاتا، اس کا مطلب بولو صحیح کام کر رہا ہے. تکبر نہ ہو دل کے اندر، بڑائی نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو. کسی غریب کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، اپنی نیکیوں پہ ناز نہ ہو، فخر نہ ہو. ہمارے حضرت اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، شعر تو مجھے یاد نہیں، کہ جاہے زاہد سے تو میری رندی اچھی، اس طرح کا کوئی شعر تھا، کہ جو آدمی پرہیزگار ہو کر متکبر بنا پھرتا ہے، اس سے تو وہ گنہگار اچھا ہے جس میں تواضع ہے. تو تکبر نہ ہو، تواضع ہو، ریا نہ ہو دل کے اندر. ریاکاری، ریاکاری بھی کس کی بیماری ہے؟ دل کی. بڑے خشوع و خضوع سے انسان صدقات و خیرات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، چاہتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. تو یہ بیماری کس کی ہے؟ یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو. تو یہ جو بیماریاں ہیں دل میں، تکبر ہے، عجب، عجب کہتے ہیں خود پسندی. تکبر الگ چیز ہے، عجب الگ چیز. خود پسندی، خود پسندی کا مطلب اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میں بہت اچھا ہوں، اور غلط خوش فہمی میں. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ بہت نیک. حالانکہ ان کو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، اپنی خامیوں پہ نظر ڈالیں، تو ان کو پتہ چلے گا میں نیک نہیں ہوں. ہمارے جاننے والے تھے، وہ عجیب عجیب چیزیں شروع کر دیں، عالم بھی تھے وہ، تو وہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے شروع کر دیں. کبھی خواب بتا رہے ہیں اپنے، کبھی کرامتیں بتا رہے ہیں، کبھی اپنے واقعات بتا رہے ہیں. تو ہم حیران ہو گئے، یہ اوپر سے کھسک گئے ہیں کچھ تھوڑے سے. تو ان کے کسی مرید سے میں نے پوچھا، یار آپ کے پیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے، یہ آج کل تھوڑے سے نارمل زندگی گزارے ہیں جیسے سب لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیر صاحب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. یعنی اپنے پیر کے بارے میں وہ بھی بیزار آ گئے تھے اپنے پیر صاحب سے. کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا قصور نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے پیر صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، یعنی پیر صاحب بہت، بولو، نیک ہیں. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تجزیہ کیا. کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے. بھائی ہو جاتا ہے انسان کو کبھی وہم ہو جاتا ہے، کہ جیسے ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، میرا علاج کرو. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اترے گا تو علاج کروں گا نا. اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، پنکھے پہ لٹکا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو وہم، اب تو اس کو تو وہم ہو گیا نا بندر ہوں، تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ بندر کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لٹک رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا. تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس کو یہ وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. یہ وہم کے مریض عجیب عجیب ہوتے ہیں، اللہ بچائے اس بیماری سے. اس نے ڈاکٹروں کی بھی جان کو عذاب آ گیا تھا. وہ ڈاکٹر سے کہتا مجھے وہم ہے کہ میں گدھا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کے پاس آیا کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. تو انہوں نے کہا جب یہ وہم کیا ہو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھا کرو دم ہے یا نہیں ہے. اگر دم ہے تو واقعی گدھے ہو، دم نہیں ہے تو گدھے نہیں. اس کے بعد سے وہ الحمدللہ نہیں آیا. تو جیسے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں گدھا ہوں، بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو، حالانکہ نہیں دی ہوتی. یہ بھی بڑا وہم ہے، ہو سکتا ہے دے دی ہوں، خام خام میں بیٹھا ہوا ہے پاگلوں کی طرح.
بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے 25 دفعہ وضو کیا مگر پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہوگی. ایسے ہی عین ممکن ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض کو تو خود سے ہو جاتا ہے, شیطان کراتا ہے, بعض لوگوں کو لوگ کروا دیتے ہیں یہ وہم کہ آپ بہت نیک ہیں. لوگ تعریفیں کر کر کے نا یہ وہم دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, بہت نیک. لوگوں کی باتیں سننے کا نا انسان کے لاشعور پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے, چاہے 100% یقین ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ جھوٹ سنتے ہو نا بار 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 بار, تو اس جھوٹ کو آپ سچ سمجھنا شروع کر دے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی سے کسی نے آ کے کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, گاؤں میں تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. دوسرے نے آ کے کہا یار تو یہاں بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا ہے دھوبی گھاٹ پہ, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, وہاں رونا دھونا مچا ہوا ہے. اس نے کہا یار پہلی دفعہ میں تو جس سختی سے رد کیا, دوسری دفعہ میں تھوڑا سا نرم, کہ نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں جب ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. 8 10 25 30 آدمیوں نے جب آ کے 1 by 1 بتایا تو یہ گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا خیریت, کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, مجھے اس کا غم ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو جب زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. کہہ رہے سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن اتنے سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. تو آپ سوچو کہ جو بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ بار بار سن سن کے وہم ہوتا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں, تو جو آپ کے فیور میں جا رہی ہے اس میں تو پہلی دفعہ میں یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہی ہے. ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک واقعہ سنائے کرتے تھے کہ ایک بدعتی مولوی جو تھے نا, بدعتی مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ. اب لوگ مختلف, وہ سنتا بھی اونچا. اب کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان مولانا صاحب کو انار کا جوس پلاؤ, کوئی مشورہ دے رہا ہے ان کو انگور کا رس پلاؤ, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. ایک نے آہستہ سے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, تو فوراً ایک دم آنکھیں کھول کے کہہ رہے ہیں اس کی تو سنو کیا کہہ رہی ہے, اس کی تو سنو. لوگ حیران کہ اتنا زور زور سے بولنے والوں کا سنائی دے نہیں رہا, اور اس نے آہستہ سے بولا ہے, فوراً کہہ رہے ہیں اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی ہے. دودھ جلیبی اب تو کھانا چھوڑ دی لوگوں نے. تو خیر دودھ جلیبی پر بھی ایک چٹکلا اکثر سناتا رہتا ہوں نا, دودھ جلیبی والے مجنو الگ ہوتے ہیں اور خون دینے والے مجنو الگ ہوتے ہیں. آج کل الٹا حساب چل رہا ہے, اللہ کے نبی کی محبت میں کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, بہت دفعہ سنایا ہے, نئے لوگ بھی آتے ہیں, کہ ایک لیلا مجنو کے قصے تو مشہور ہیں نا. مجنو جو تھا, لیلا اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتی تھی, وہ بیچارہ اسی غم میں گھلا جا رہا تھا. تو اس کا ناجائز فائدہ ایک 2 نمبر مجنو نے اٹھایا. ایک 2 نمبر مجنو تھا, وہ لیلا کے گھر کے باہر جا کے چادر بچھا کے بیٹھ جاتا, لیلا کے خادم سے کہتا کہ لیلا کو بتاؤ تمہارا دیوانہ آیا ہے. اب پہلے زمانے میں یہ آزادیاں نہیں تھی کہ لیلا اپنے مجنو سے جب چاہے جہاں چاہ کے ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لے. کوئی رکاوٹیں تھیں, ابا کی, بھائی کی, یہ ساری رکاوٹیں. تو لیلا کہتی چلو میں ملاقات تو کر نہیں سکتی تو کچھ گفٹ ہی بھجوا دوں, تو دودھ جلیبیاں بھجوا دیتی تھی وہ. یہ مجنو صاحب طبیعت سے یہ 2 نمبر مجنو تھا, یہ پھوڑ پھاڑ کے واپس آ جاتا اور مستنڈا ہوتا جا رہا تھا نا. ہم فراق یار میں, فراق کا معنی جدائی, علیحدگی, یار کی جدائی میں, علیحدگی میں یار سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یعنی یار سے علیحدگی میں, جدائی میں, یار کے غم میں, معشوق کے غم میں, بجائے دبلے ہونے کے کیا ہو رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں. آج کل اس قسم کے عاشق مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھ ہی ہو گئے, رستم پہلوان جیسے بن گئے ہم.
تو آپ نبی کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, اللہ کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بزرگوں کے عاشقوں کو بھی دیکھ لو, بجائے غم میں پتلے ہونے کے پھیلتے جا رہے ہیں. اور کھانے سے, ایک تو قدرتی طور پر لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے. صحابہ میں بھی بعض بہت بھاری جسم کے تھے, بعض دبلے, محدثین میں بھی, یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. لیکن ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑنے پھاڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہو, ایک پھوڑنا وہ ہے جو دنیا کے لیے ہو, اور ایک پھوڑنا وہ ہے جس پہ لیبل اللہ رسول کی محبت کا لگا ہوا ہو. بتاؤ یہ دوسرا پھوڑنا زیادہ خراب ہے کہ نہیں ہے؟ محبوب کی محبت میں کھائے جا رہا ہے. ارے محبت میں تو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. کہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کے نبی کے عاشق آ رہے ہیں, آپ ان کی خوراک دیکھو یار, کھائے جا رہے ہیں. پھر کھانے پینے کے اتنے دھندے. اسلام میں تو کھانے کے 3 موقع ہیں, ایک عید الفطر پہ کھاؤ, ایک عید الاضحیٰ پہ کھاؤ, ایک ولیمے پہ کھاؤ, اور ایک عقیقے پہ کھا لو. چار مواقع ہیں, عقیقے پہ, عید الاضحیٰ پہ, عید الفطر پہ, اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے, فاقے سنت ہیں, روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے, ایام 20 کا روزہ رکھتے, اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے. اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے, پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے, یہی ناشتہ, یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے, اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم, ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے کیا کھانے کو ہے, ہمارے مطلب کی چیزیں تو کھائیں گے, نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے, آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو اب باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار, برگر, جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے, جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے, دماغ جیسا ہوتا ہے, تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ کھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. اور واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے, بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر, بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. تو برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا, جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے, جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا, کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو, تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے, فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے کہ چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھجور ہے تو صرف کھجور, اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی, ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے, آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کبھی شدید بھوک لگی ہو, صرف دودھ سے پیٹ بھریں, بہت مزہ آئے گا.
دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی, اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے, اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں, ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے, میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے, تو تباہی کرے گا, وہ دھماکے سے پھٹے گا. تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی, ہمارے نبی نے کیا پیا ہے؟ دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام, شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں, آپ کو نقصان نہیں دیں گی, طاقت آئے گی, توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے, یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی, گویا اس کو گویا عیش و عشرت سمجھا کہ 2 لذتیں ایک ساتھ. شہد بھی اور جائز ہے, پی سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے, نبی نے منع نہیں کیا ان کو, جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے, لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا, تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار, وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا, دودھ خود ایک کمبینیشن ہے, مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی 20 چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو. خیر, تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. تو وہ جو مجنوں تھا وہ کیا کرتا تھا, تو لیلا اصل جو سچی مچی کا مجنوں تھا, جیسے میں سچی مچی میں گیا نا, تو سچی مچی کا جو سچی مچی کا جو مجنوں تھا, وہ سچی مچی سے مجھے یاد آتا ہے, میں نے کہا تھا نا سچی مچی میں جاؤں گا, دیکھ لینا سچی مچی میں گیا, کوئی خواب تو نہیں دیکھا نا آپ لوگوں نے. تو جو سچی مچی کا مجنوں تھا نا, مجنوں, وہ کیا ہوا, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یہ دھدیوں پہ ٹرخا رہی ہے, ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہی, شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہی ہے. جھوٹی موٹی کا مجنوں بیٹھ کے آتا اور دودھ جلیبی روزانہ کھا کھا کے مسٹنڈا بنتا چلا گیا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ روز دودھ جلیبی بھیج رہی ہوں اور کھا کے چلا جاتا ہے. خادم سے کہا چیک کر کے بتاؤ یہ سچی مچی والا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے. اب خادم کو کیا پتا, اس نے سچی مچی کا دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, پہلے کوئی تصویریں بھی نہیں ہوتی تھی, موبائل سے تصویر کھینچ کے لے کر آؤ. تو اس نے کہا چلو میں اس کو آزماتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آج خالی پیالہ لے کے جاؤ اور اس سے کہنا آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے, تھوڑا کاٹ کے نا ذرا پیالے میں خون بھر کے دے دو, اسی سے پتہ چل جائے گا سچی مچی کا ہے یا. تو جب وہ خادم خالی پیالہ لے کے آئے نا, تو مجنوں کے تو ہوش اڑ گئے, کیا ہو گیا بھائی یہ جلیبی کہاں ہے اس میں. اس نے کہا لیلا نے آج تم سے تمہارا خون مانگا ہے. تو کہتے ہیں ہم جلیبی کھانے والے مجنوں ہیں, خون دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو, خون دینے والا. آج آپ حقیقی عاشقین کو دیکھنا چاہو تو آپ دنیا میں سروے کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خون دینے والے کون اور جلیبی کھانے والے, بولو, یہ پتہ چل جائے گا. خون دینے والے الگ ہیں, جلیبیاں کھانے والے الگ ہی ہوتے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ دل کو حسد سے پاک کرنا, دل کو تکبر سے پاک کرنا, دل کو ریاکاری سے پاک کرنا, دل کو عجب, خود پسندی پہ بات چل رہی تھی کہ اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, نیک. اور یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے نبی کے نام پہ آج تک کوئی دعوت مس نہیں کی, میں کتنا نیک ہوں. کیا خیال ہے بھائی, جب مجھے کنڈوں پہ بلایا گیا میں کنڈے کھانے گیا, میں نے آج تک نبی کے نام پہ کوئی کھانا مس نہیں کی. جب مجھے تیجے پہ بلایا گیا سب سے پہلے میں گیا ہوں, اور مرحوم کے نام پہ میں نے 8 لیگ پیس کھائے ہیں.
لاتیں کھائی ہیں, لاتیں. ہمارے ایک دوست جو ہے نا مرغی کی لیگ پیس کو لاتوں سے تعبیر کرتے. ابھی ہمارا سفر تھا نا تو ان کو لیگ پیس چاہیے ہوتے تھے, وہ مرغی کی لیگ پیس بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار مجھے لاتیں چاہیے. خیریت. تو وہاں ہوٹل پہ جا کے بھی بھائی 4 لاتیں لے آؤ. ہم نے کہا ایسا نہ ہو کوئی لاتیں مارنا شروع کر دے یہاں پہ. تو نبی کے نام پہ مرغی کے لیگ پیس, چیسٹ اور بکروں کے پٹ بہت شوق سے چانپیں کھائی جاتی ہیں. تو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, نیک. انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے, لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. واقعی میں تو ایسا ہوں. لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے.